اهدنا الصراط المستقيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم حاضرین و سامعین، موتی والا گروپ آف پلس کی جانب سے آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ اصلاحی و تربیتی بیانات کی یہ 11ویں کڑی ہے۔ آج ہمارے درمیان جمعیت علماء اورنگ آباد کے صدر حضرت مولانا محمد معیز الدین فاروقی موجود مسلمہ ذمہ دار سے وہ ہمارے ہوں گے۔ قبل اس کے کہ ان کا بیان شروع ہو، میں محمد صاحب استاذ پلس اکیڈمی سے درخواست کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ حافظ محمد انصار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ حافظ انصار صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب قبل اس کے کہ ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا محمد معیز الدین فاروقی صاحب کو دعوت سخن دی جائے، آپ تمام حضرات سے چند گزارشات ہیں، ان کو ملحوظ رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں، اور نمبر 2 کیمرہ آف رکھیں۔ نمبر 3 توجہ اور دھیان سے بیان کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ اب میں بصد ادب و احترام ہمارے حضرت مولانا محمد معیز الدین فاروقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ان دنوں موتی والا گروپ آف اسکول کی جانب سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ اس لاک ڈاؤن کے موقع پر جب لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور اپنے مکانات میں ہیں اور رمضان المبارک جیسا مہینہ جو صبر کا، برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں اپنے مومنین سے، مسلمین سے کچھ بات کی جائے، حالات کا جائزہ لیا جائے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی۔ محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ سارے عالم کا رب ہے، اسی کی ہم بندگی کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی حالات آ رہے ہیں، آئیں گے، اس پر ہمارا یقین ہے کہ یہ سب حالات اللہ کی جانب سے ہوں گے۔ اللہ ہی تعالیٰ کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا نہیں گرتا، ایک ذرہ نہیں اڑتا، ایک بارش کا قطرہ نہیں برستا، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کہا کسی نے کہ خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی واحد و بے مثل ہے اس کارخانے میں، تیرے ہی حکم سے مولا کھلے ہیں پھول گلشن میں، تیری ہی ثنا ہے انادل کے ترانوں میں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، تجھے کیا دیر لگتی ہے ڈبونے اور ترانے میں۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس اللہ کے ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اسی کی قوت اور طاقت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آج کس حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ دنیا جو فضاؤں میں اڑ رہی تھی، سمندر میں غواصی کر رہی تھی، جنہوں نے دنیا کو بالکل بس جو ہے مسخر کر دیا تھا اور انا ربکم الاعلی کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، اور بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے، اور ایٹمی جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، دنیا پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور دنیا کو انہوں نے بہت جو ہے کمزوروں کو رون ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلی اور ایک ہی اس میں ایک وائرس نے اور ایک جو ہے جراثیم جرثومے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، سارے جہازوں کو اتار دیا، سمندروں کو جو ہے اس نے جو ہے وہ سمندروں کے کشتیوں کو روک دیا، اور جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو بالکل سائلنٹ کر دیا، اس کی طاقت، اس کی قوت، اور یہ انسان کہنے پر مجبور ہو گیا ان القوت للہ، کہ ساری قوت اور طاقت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ دوستو، بزرگوں، میں نے ایک آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا مگر حالت فرمانبرداری میں۔ دوستو، بزرگوں، ہمارے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے، موت جو ہے کھڑی ہے، اور ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ جو اس وائرس سے مرا ہے تو دنیا میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس سے اپنے رشتہ دار بھاگ رہے ہیں، اس کی میت اٹھانے تیار نہیں ہے، اس سے گھبرا رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا تھا قیامت کے منظروں میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت میں آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ایک عجیب حالت وہاں پر ہوگی۔ لیکن اس کا ایک منظر اس دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا لوگ دنیا میں اس چیز سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ سب حالات دنیا میں ہے، اور ان حالات سے ہم کو کس طریقے سے نکلنا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب دنیا آخری دور کی طرف چل رہی ہے، ایک نظام ربانی ہے، ایک نظام دجالی ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین کرنے والے، محمد الرسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھنے والے، ہم کو تو ہر نیا دور میں حضور کی ایک ایک پیشن گوئی کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتلایا تھا کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں تو ایک کے بعد ایک،
اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا، لیکن اس کے بعد اس سے بڑا فتنہ آ جائے گا۔ جیسے کچھ دن پہلے ہم NRC اور CAA سارے کے زبانوں پر یہ بات تھی، لیکن آج کورونا وائرس نے وہ سارا بھلا دیا۔ اب سب یہ اس بیماری اور اس وائرس میں مبتلا ہے، اور نہیں معلوم آنے والے دور میں اتنے بھیانک فتنے آنے والے دجالی کہ آدمی کو اپنا ایمان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ میں نے ابھی کچھ آیتیں پڑھی تھی جو ہے اس کا مطالعہ کیا۔ ایک آیت میں آپ کو سنا دوں جو ان حالات کو بتلاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا فرماتا ہے اللہ کہ ہم نے پہلی امتوں میں، ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بہت سے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر جب وہ اللہ اپنے پیغمبروں کی باتوں کو نہ مانا، اللہ کی فرمانبرداری نہ کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تو ہم نے ان کو پریشانیوں میں پکڑ لیا، بیماریوں سے گھیر لیا، مصیبتوں میں مبتلا کر دیا اور ان کو پریشانیوں میں ڈال دیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف گڑ گڑائے، روئے، تضرع کرے، اپنے آنسو بہائے، اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن فلولا اذ جاءہم باسنا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، ہمارا عذاب آیا، تضرعوا کہ وہ گڑ گڑاتے، روتے، اللہ کو مناتے، آنسو بہاتے، ایسا نہیں ہوا۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت بن گئے، پتھر بن گئے، اور وہ جو ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو اچھے کر کے دکھایا، اور وہ اپنے گناہوں میں ہی مبتلا رہے، اپنی بدمستیوں میں مبتلا رہے، خرابیوں میں مبتلا رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پکڑا، ایسا پکڑا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، ہم نے اچانک پکڑا تو مایوس ہو کر رہ گئے، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ میں اپنی اس امت مسلمہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اگر اس میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اپنے آنسوؤں سے جانماز کو نہ بھگا دے، اور جو ہے اس موقع کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں نہ لگا دے، اور بس اپنی کرتے رہے، اسی بری عادتوں میں مبتلا رہے، اور دل ہمارے پتھر بن جائے، اور ہم جو ہے چوراہوں پر بیٹھ کر اور دکڑوں پر بیٹھ کر پھر وہی غیبت، وہی جو ہے بیماریوں میں مبتلا رہے، تو پھر اللہ کو وہ دن دور نہیں دکھانے کے لیے کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے۔ وما بکت علیہم السماء، نہ آسمان ایسے لوگوں پر رویا، نہ زمین نے افسوس کیا۔ یہ حالت ہو جائے گی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں۔ میرے دوستو، رمضان کی رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، اس وقت دنیا کن حالات سے گزر رہی ہے، اور جو ہے ان حالات میں لوگ فاقے کر رہے ہیں، لوگ بھوک مری کا شکار ہے، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں۔ ہم نے ایسے منظر بھی دیکھے کہ کئی دن سے اس گھر میں کھانا نہیں تھا، بچوں نے، کسی صاحب نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا تو بچوں نے دوڑ کر اٹھا کر اس چھلکے کو کھا لیا، تربوز کے بڑے ہوئے ٹکڑوں کو اپنے پیٹ کی بھوک اور آگ بجھائی۔ یہ سب حالات میں مسلمانوں کو ہم جو ہے سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے، بہت سے لوگوں نے ایسی مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کو راحت پہنچایا، کھانا پہنچایا، اور ان کے لیے جو ہے غذا کا انتظام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ وہ بندوں کی مدد کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی انسانوں کی خدمت کے لیے آپ کا بہت نمایاں نام تھا۔ آپ نے جو ہے یتیموں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا۔ یہ آپ کی امتیازی شان تھی۔ آپ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے، فقط سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تھے۔
اور اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے امتی بنایا ہے، ساری انسانیت کو۔ ہم مذہب نہیں دیکھنے والے، ہم جو ہے ان کا کوئی دھرم نہیں دیکھنے والے، ہم ہر بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، ہم جو ہے پیاسے کو پانی پلائیں گے، ہم ہر ننگے کو کپڑا پہنائیں گے۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹیٹی ہے، ہماری یہ جو ہے ہمارا یہ نشان ہے، یہ ہمارا یونیفارم ہے۔ ہم اسی کے لیے ہم کو اللہ نے اس دنیا میں برپا کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ جو لوگ نفع پہنچاتے، جو لوگ فائدہ پہنچاتے، اللہ ان کو باقی رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے، جو چیز نفع پہنچاتی ہے، اللہ اس کو زمین پر باقی رکھتا ہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو جھاگ ہوتا، بیکار چیز ہوتی، اللہ اس کو اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نافعیت، اپنی جو ہے اب دنیا میں فائدہ پہنچانے کا اپنا جو ہے فن اگر ہم نے باقی رکھا تو اللہ بھی ہم کو باقی رکھے گا۔ اور ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر آئے گا، دجالی نظام لے کر آئے گا، اور اگر ہم نے اس دجالی نظام کے ساتھ ہم بہ گئے اور اللہ پر یقین ہمارا کم ہو گیا تو ہم ناکام ہیں، نامراد ہے، ہم جہنم کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے ایک استاذ محترم نے ایک بات بڑی کہی کہ دیکھو یہ فتنہ اس کو کہتے ہیں، جس فتنے کو فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ عقل مندوں کے پاس بھی اس کا کوئی حل نظر نہ آئے، کوئی حل نظر نہ آئے۔ آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کب کیا کیسے کرنا ہے اور کب یہ دنیا کھلے گی، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ روزانہ مرنے والوں کی تعداد ہے اور کیا ہے یہ دجالی نظام۔ تو ہمارے استاذ نے کہا کہ یہ اگر ہم کو دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ایمان کو ہم کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ دجالی فتنے میں مبتلا ہوگا۔ جیسے کرونا وائرس بھی ورلڈ وائڈ ہے، پوری دنیا کو اس نے گھیر لیا، اور دجال بھی جو آئے گا پوری دنیا پر اس کا جو ہے مکر و فریب غالب آ جائے گا۔ اس میں ایسا ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے ہاتھ کو اپنے ہتھیلی پر چنگاری کو رکھ لے، ایمان کا بچانا مشکل، اچھے کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس فتنے میں جو ہے مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 2، ہمارے استاذ نے بتایا ہے کہ جس کو مال کی محبت ہوگی، ہر چیز کو مال کے اینگل سے دیکھے گا، مال دنیا میں بہ جائے گا اور دنیا کو سب کچھ سمجھے گا، دنیا کو ترجیح دے گا، دنیا کرے گا، اور وہ کہے گا فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب اس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اس کو اس کی ذات بھی بھلا دی۔ جس کو مال کی محبت ہوگی تو وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکالے۔ اس مال کی محبت کو نکالنے کے لیے آپ کو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، غریبوں کے ہمدرد بننا ہے، مسیحا بننا ہے، گھر گھر جانا ہے، آپ کو دین پر کام کرنا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے کہ محمد رسول اللہ کا میں ایک ادنا سپاہی ہوں، اور انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا تھا، انسانیت کے لیے جیے اور مرے تھے، انسانیت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور پوری دنیا میں ان کا نام ہوا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے ایک اعلیٰ ڈگری پر ہے، اعلیٰ مقام پر ہے، آپ کا کیا کہنا، آپ کے کیا چرچے۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کے چرچے کو بڑا بلند بالا کیا، لقد رفعنا لك ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا۔ جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہیں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام ہے، اور ان کی صفات، ان کا کردار، ان کا مقام اتنا بڑا، اتنا بلند، اتنا زبردست کہ ان کا نام ہونا ہی چاہیے تھا۔ تو دوستو بزرگوں، میں بھی آپ سے عرض کروں گا کہ ہم کو اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہے، اگر آپ کو فتنوں سے بچنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور تیسری بات ہمارے استاذ نے جو بتائی تھی وہ کہ عہدوں کی لالچ، منصب کی لالچ، پوزیشن کی لالچ، کہ بس مجھے عہدہ مل جائے، پوزیشن مل جائے، شہرت ہو جائے،
تو یہ آدمی بھی دجالی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنے کو مٹانا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بہت کام کرتے ہیں جن کا کوئی نام نہ ہو، کام کرتے ہیں دنیا میں۔ تو اس لیے ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا جائزہ لے رہے تھے، تو آپ کو صحابہ نے بتایا کہ یہ فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے، یہ فلاں شہید ہے، اور بعض شہداء کے پاس کہا کہ ان کے نام ہم نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ ان کو وہ ذات جانتی ہے جن کو تم نہیں جانتے، ان کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری بہت، تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے کہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ آپ کٹس بھی دینے جائے، آپ اناج دینے جائے تو اس غریب کا مذاق اڑائے اور تصویر اتاری جائے اور اس کو شرمندہ کیا جائے۔ بہترین صدقہ تو وہ ہے کہ جو سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ملے۔ اور حدیث میں آتا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفئ میتۃ السوء، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ ابھی اس کرونا کی موت سے بری موت کیا ہوگی؟ جس میں کاندھا نصیب نہ ہو، جس میں غسل نصیب نہ ہو، جس میں قبر کے پتھر نصیب نہ ہو، جس میں کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو اور میت کو ڈال دیا جائے۔ بہرحال دوستو بزرگوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس بیماری سے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ اور چوتھی بات یہ بتاتی جاتی ہے کہ اس فتنے میں کون مبتلا ہوگا؟ جو صرف مادی علم کو، سائنسی علم کو سب کچھ سمجھتا ہو اور وہی الہی کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ بیکار بات سمجھتا ہے اور اس پر دھیان نہیں دیتا ہے اور دنیا کے علم کو ہی، سائنس کے علم کو ہی وہ خدا کا علم سمجھنے لگ جائے، ایسا آدمی بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی نے تو 1400 سال پہلے اس اونٹوں کے دور میں، اس ریگستان میں بتلا دیا تھا کہ آنے والے دور میں کیسے کیسے فتنے آئیں گے، کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا تو شام پہ کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا تو صبح کفر کی حالت میں ہوگی۔ ایسے حالات میں حضور نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ آدمی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ خود قرآن پاک نے فرمایا کہ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ارے جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں اور اس جنت کو پانے میں جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم دنیا میں مسافر ہے، ہم دنیا میں گزرنے والے ایک انسان ہے، ہمارا ہر دن ہم کو موت سے قریب کر رہا ہے، اور وہ موت جس سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں وہ موت ہم کو پکڑ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ تم جس موت سے بھاگنا چاہتے ہو وہ موت تم کو پا کر رہے گی، اور فرمایا کہ پھر ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو حاضر کو بھی جاننے والی، غائب کو بھی جاننے والی اور سب کچھ جاننے والی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تم کو بتلا دے گا تم کیا عمل کر کے آئے، تم کو بتلا دیا جائے گا، تم کو سب تمہارے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے لیے میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس موقع کو، لاک ڈاؤن کو آپ غنیمت جانو۔ اللہ نے موقع دیا، آپ کو پہلے فرصت نہیں تھی کاروبار سے، آپ کو آفس سے، اب سب کچھ بند ہے۔ اب اپنے اللہ کو منانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آنسوؤں سے جانماز کو بھگانا ہے، رونا ہے، تضرع ہے، گڑگڑاہٹ ہے۔ اور تضرع کس کو کہتے ہیں؟ تضرع، گڑگڑانا، ہمارے استاد نے بتایا، اس کی تعبیر میں مفسر نے لکھا ہے کہ ایک اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک ماں کا ایک دودھا ایک بچہ ہو اور وہ بالکل جوان ہو چکا ہو اور وہ بہت اچھی حالت میں صحت کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی موت ہو گئی اور اس کی لاش اس کی ماں کے سامنے رکھ دی گئی، تو وہ ماں کیسے روئے گی، کیسے گڑگڑائے گی؟
اس رونے کو تضرع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا رو، ایسا گر رہا، اور یہ تصور کرو میرے دوستوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا پاپی میں ہوں، سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، میرے ہی گناہوں کی وجہ سے یہ سارے حالات آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے بہت گناہ کیے، بہت زیادتی کی، اور بہت اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ هو الغفور الرحیم، وہی مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، وہی بخشنے والا، اس کو مانگ کر تو دیکھو، اس کو منع کر تو دیکھو، وہ ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا، بہت جلدی مان جانے والا۔ ان حالات میں ہمارے ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر عورت کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ رحمت والا مہینہ ملا ہے، اس رحمت والے مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کہتے ہیں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر رحمت والی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی، اولاد سے بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات دے گا، نہریں دے گا، دنیا دے گا، آخرت دے گا، سب کچھ دے گا، صرف استغفار پر خوب اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم خوشحالی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سکون، راحت، چین کس میں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا، حضور کا فرمان، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، جو ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ اللہ اللہ، اس قدر کرو، اس قدر مناؤ اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو، اپنے خدا کو، اپنے کریٹر کو، کہ بس وہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ دنیا سے مصیبت ٹل جائے۔ آج دنیا کیسے حالات سے گزر رہی ہے کہ پوری دنیا سائلنٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی قوت، اپنی طاقت بتایا، سارے جہازوں کو نیچے اتار دیا، ساری سمندری کشتیوں کو ساحل پر لگا دیا، سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی حل نہیں، اور جو ہے گھروں میں رہو، موت ہر ایک گھر پر دستک دے رہی ہے۔ اور دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اٹلی، جن کا نمبر 1 پر میڈیکل میں نام تھا، ایسے عاجز، ایسے بے بس، ایسے اپنے آپ کو مجبور، جیسے کوئی جو ہے چھوٹا سا بچہ مجبور ہو جاتا ہے، ایسی حالت سے وہ گزر رہے ہیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی کتنا ظلم اس دنیا پر ہوا تھا، شام میں، فلسطین میں اور عراق میں، کہ بچوں کی یہ آہیں جنہوں نے کہا تھا مرتے مرتے کہ ہم اپنے رب سے پوچھیں گے کہ اللہ ہم کو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، ہمارے خاندان والے کیوں تباہ کر دیے گئے، ان کو بھوک نے مارا، ان کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس وقت جوش میں ہے، اللہ کے اس غضب کو ہم اپنی توبہ سے، اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں گا اس موتی والا گروپس کے اس چینل سے کہ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ہم کو خیر امت بننا ہے۔ اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا، نفع دینے والی امت بنایا، اور ہم کو کام کرنا ہے، بیکار لوگوں کے لیے دنیا نہیں ہے۔ توکل اللہ پر ضرور کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے۔ ایک چیز ہے اتکال کہتے ہیں کہ آدمی کچھ نہ کرے، بس اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اور ایک زندگیت کہ خالی اسباب پر بھروسہ کیا جائے، خالی اپنی طاقت پر بھروسہ کیا جائے اور اللہ کو نہ سمجھا جائے، یہ زندگیت کہلاتی ہے۔ اور ایک توکل کے ساری چیزیں اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ ہم کو توکل کرنا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اس وقت امت کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جیسے کوئی
استاذ کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے ناراض ہو کر اس کو کلاس سے باہر کر دے، اس کو کھڑا کر دے، پنشمنٹ کرے اس کو، اور وہ باہر جا کر بھی اپنی مستی میں لگا رہے اور اپنی شرارت میں لگا رہے، تو اس استاذ کو کتنا غصہ آئے گا۔ ایسی اللہ نے پنشمنٹ کر دیا، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، بیت اللہ بند کر دیا گیا، ہم کو باہر کر دیا گیا، اور پھر بھی ہم وہی حرکت کریں تو اللہ کتنا ناراض ہو جائے گا۔ وہی ہماری جو ہے مجلس ہے، وہی باہر غیبتیں، اور روزے کا زمانہ چل رہا ہے۔ روزہ نامی ہے صبر کا اور برداشت کا، روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزے میں اگر غیبت بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی چل رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں آدمی غیبت بھی کرے اور لوگوں کی جو ہے عزتوں سے کھلواڑ کرے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ رب صائم لیس من صومه الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں ملتا سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے۔ ہمارا روزہ یہ برباد نہ ہو جائے، ہمارا روزہ یہ تباہ نہ ہو جائے، ہم روزے کی حفاظت کریں۔ ہم روزے کے خول میں ہیں، روزے کے ہم جو ہے ایک زبردست جو ہے ہم نے جو ہے خود پہنی ہے۔ اب اس روزے میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آنکھ کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، پیروں کی حفاظت۔ ایک مہینہ تربیت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اس تربیت میں تقوی پیدا ہو رہا ہے، اور اس میں تقوی کی تربیت کے ساتھ ہم پوری حرام مال سے بچیں گے۔ پورا دن روزہ رکھ کے حرام مال سے افطار کرے آدمی تو اس کا روزہ تباہ ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، روزے کے جو ہے رخچے اڑ گئے۔ اور ایک مہینہ روزہ رمضان کیسے کس کا قبول ہوا؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے کی تربیت کے بعد جیسے ہم نے روزے میں حلال پانی، حلال کھانا، اپنی منکوہا کے قریب نہیں گئے، حلال چیزوں کو چھوڑا، تو اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو حرام چیزوں سے 11 مہینے بچانا چاہتے ہیں۔ شام میں ہم افطار کرتے ہیں، وہ ہمارا بڑا روزہ شروع ہوتا ہے شوال سے، جس کا افطار ہم موت پر کریں گے۔ دوستوں بزرگوں، دنیا بہت جلد فنا ہونے والی ہے، روزانہ دنیا ختم ہو رہی ہے، صبح شام ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں جس کی 40 سال زندگی کے ہو گئے اس کے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب شام میں سورج غروب ہونے والا ہے، اور جس کے 50 سال ہو چکے ہیں اس کا موت کا وقت آ گیا، اب وہ گریس پیریڈ میں جی رہا ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں عرض ہی کرنا ہے، میں بات کو اپنے سمیٹتا ہوں کہ ان موقع پر چند چیزوں کا خیال کیجیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کو رب مانیے، وہ خدا ہے، وہ سارا نظام کا دیکھنے والا ہے، اس کے کیمرے ہم پر نگرانی کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے تو ساتھ میں ہیں، ساری چیز اس کی جو ہے ہم پر کیمرے لگے ہیں، وہ نگرانی کر رہا ہے، اس کی نگرانی میں ہے، اور ہر چیز ہم کو بدلا دی جائے گی، اس اللہ کے بندے ہیں، اس کی نگرانی میں ہے۔ جو غلطیاں ہو چکی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اب یہیں سے سمجھو کہ ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، پیغمبر، آئیڈیل، اسوہ، نمونہ، ہر چیز سے لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، کیونکہ دنیا کے سب سے بہترین انسان اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے، اپنے مالک سے، اپنے کریٹر سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میرے نبی کی اتباع کرنا، اور ان کے رنگ میں رنگ جانا، ان کا ہر چیز ان سے ہی لینا، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کوئی بائی پاس راستہ نہیں ہے سوائے حضور کے، وہ چیز لینا ہے حضور سے، اللہ کے رسول سے لینا ہے۔ اور جب وہ آئے تھے اس دنیا میں کتنی جہالت تھی، کتنی جو ہے دنیا سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، اتر کر ہیرا سے وہ سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ انہوں نے صرف 23 سال کی مدت میں پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ایسے ہی میرے دوستو، ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہم کو بھی وہی کردار نبھانا ہے۔ انشاءاللہ دنیا قدموں میں آئے گی اور دنیا آپ کی بات مانے گی۔ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے،
قرآن پاک آپ کے پاس ہے، نہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دوسروں کو پہنچاتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو عام کر، اسی کتاب سے دنیا کو سب کچھ ملا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحکیم۔ الف لام را وہی ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، جس نے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کا سفر کرایا، جنہوں نے جو ہے دنیا کو دنیا بتائی، وہ کتاب اسی نے جو ہے عرب کی بدوؤں کو دنیا کا بادشاہ بنا دیا، دنیا کے سب سے جو ہے جاہل قوم اور ناواقف قوم کو دنیا کی اعلیٰ ترین قوم بنا دیا۔ وہ قرآن کے ہی ایک جو ہے بہت بڑا معجزہ تھا جس نے انسان کو انسان بنا دیا۔ اس لیے دوستو بزرگو، ہم کو کرنا ہے یہی کام، اور ہماری پہچان بھی یہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نشاں یہی ہے زمانے میں، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت کی تقصیر، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں۔ ہم کو بدلنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ہر غلط کام سے بچنا ہے، اور جو ہے ہمت سے کام لینا ہے، اور لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ آج میڈیا جو ہمارے خلاف بول رہا یہ سب خاموش ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہ ہوا، آپ نے لایانی باتوں پر توجہ نہیں دی، اور آپ اپنے مشن پر اپنے کام پر لگے رہے، اور اللہ نے ہمیشہ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اور بس اسی بات پر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ان دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے بہت قوت کے ساتھ، اور یقین رکھنا ہے کہ میرے نبی کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے۔ یہ سب ہوگا دنیا میں، ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسے کہا اقبال نے، آندھیوں کو جہاں ضد ہے بجلیاں گرانے کی، آندھیوں کو جہاں ضد ہے بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیانہ بنانے کی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، تم ایمان کے مظاہرے کرو۔ زبان کے رٹ سے نہیں ہونے والا، یہ طوطے کی رٹ نہیں ہے، یہ دل کے یقین کا نام، اعمال کا نام، اپنے کو بدلنے کا نام، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا نام، اللہ کو راضی کرنے کا نام، سب سے پیر تک اسلام میں ڈوب جانے کا نام اسلام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی طرف ہم کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بات پر میں بات اپنے ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت مولانا محمد معیز الدین فاروقی نے بڑی رہنمایانہ گفتگو فرمائی۔ کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم کرنا چاہیے، اور آئندہ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ میں تمام ہی سامعین کا اور ہمارے مہمان مقرر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ اتوار کو، سنڈے کو، حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب کامیاب والد کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ بطور خاص جو پیرنٹس حضرات ہیں وہ خود بھی اس میں شریک ہوں اور دیگر احباب کو بھی اس میں شریک کریں۔ بہت اہم گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ کل بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، آپ کو اشتہار اور ایڈ سینڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کو لنک اگر کسی تک بات نہ پہنچے تو پرانی جو لنک ہے اس کے ذریعے بھی اس گروپ سے جڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. غلطیوں سے درگزر فرما اللہ اس تحقیق والے مہینے میں، برکت والے مہینے میں
اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، خطاکار ہیں۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے دنیا پریشان ہے۔ اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، اس مصیبت سے نجات دے دے، اس بیماری سے نجات دے دے۔ اے اللہ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، حرمین کو آباد فرما دے، ہمارے روزے نماز تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری عبادت اس لائق نہیں ہے کہ تیرے دربار میں پیش کی جائے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کیسے کیسے بچے اور جوان اور اللہ والے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت تو اس مہینے میں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے اداروں کو قبول فرما دے، مساجد کو آباد فرما دے، مدارس کو آباد فرما دے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بھوکوں کے لیے کھانے کا نصب فرما۔ اے اللہ ہم کو انسانیت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو نفع دینے والا انسان بنا دے۔ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر خیر میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیر الجزا۔